بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تصور خدا اور مذاہب عالم کے حوالے سے یہ آج کی آخری ویڈیو ہوگی۔ اس کے اندر ہم جن مذاہب کا ذکر کریں گے ان میں سے جو پہلے دو مذاہب ہیں وہ کرسچن بیسڈ بلیف ہے، وہ اس کو آپ ایک تحریک کہہ سکتے ہیں عیسائیت کی، یا ان کا ایک فرقہ، کیونکہ یہ انہی سے ڈیپارٹ ہوئے ہیں۔ یہ جو جیہوواز وٹنسز ہے یہ یو ایس اے کے اندر پایا جاتا ہے اور 19ویں صدی کے اندر اس کا وجود بنا ہے۔ اس کی جو ایک بندہ تھا جس کا نام چارلس ٹیز رزل تھا، اس کی قیادت کے اندر اس تحریک کا آغاز ہوا ہے۔ ان کا جو عقیدہ ہے وہ بائبل کی بیس پہ بنا ہوا ہے، یعنی جو بائبل کے اندر جتنی بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں اس بیس کے اوپر یہ اپنا عقیدہ بناتے ہیں۔ اور گاڈ خدا تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ان کا یہ تصور ہے کہ گاڈ یا جیہوواز یہ دو ایک ہی طرح کے نام ہیں، گاڈ بھی بولتے ہیں اور جیہوواز بھی بولتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں گاڈ اور جیہوواز جو ہے یہ حقیقی خدا ہے، کائنات کا جو خدا ہے حقیقی، وہ گاڈ یا جیہوواز اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور جیزس کرائسٹ عیسیٰ علیہ السلام یہ اس کے جو گاڈ ہے اس کے فرسٹ بورن سن ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیدائشی بیٹا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں۔ خدا کی جو خدا سے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خدا سے ثانوی درجے کے اوپر ہیں، خدا نہیں ہے لیکن اس کی خدا کا بیٹا ضرور ہے۔ ہولی اسپرٹ جو عام دوسرے کرسچن کا عقیدہ ہے یہ اس پہ اوپر بیلیف نہیں کرتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہولی اسپرٹ ہے یہ ہولی گوسٹ ہے، اس کی کوئی شکل یا وجود نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کی ایک قوت ہے جو اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ خدا جس کا نام جیہوواز ہے وہ اکیلا ہے اور وہ سب سے اوپر ہے، سب سے اعلیٰ ہے، ہر چیز کا خالق ہے، اور اس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام جیزس کرائسٹ ہے، عیسیٰ علیہ السلام۔ اور وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں بلکہ اس سے تھوڑا سا کم درجہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اور عیسیٰ کے لازوال ہونے کے اوپر بھی ان کا عقیدہ نہیں ہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ اٹرنل نہیں ہے، جبکہ خدا جو ہے وہ اٹرنل ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اٹرنل اس لیے نہیں ہے کہ ان کی ایک ابتدا ہے، کیونکہ اللہ جو گاڈ ہے جیہوواز اس نے ان کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تو جس کی کوئی ابتدا ہو وہ گاڈ نہیں ہو سکتا، وہ اس کو گاڈ کہا نہیں جا سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کا درجہ گاڈ جیہوواز سے کم ہے لیکن اینجل سے تھوڑا سا اوپر ہے، فرشتوں سے زیادہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ سمجھتے ہیں جو کرسچن کا یہ گروپ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو جنت کی بادشاہی ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام گاڈ کے خدا کے شریک ہیں۔ اور یہ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے انسانیت کے جو گناہ تھے ان کا کفارہ ادا کیا ہے۔ ان کو جو کراس عام کرسچن جن کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کراس پہ سولی پہ چڑھ گئے، تو یہ کہتے ہیں وہ کراس پہ سولی پہ نہیں چڑھے تھے بلکہ ایک درخت کے اوپر ان کو لٹکایا گیا تھا، اور وہ انسانیت کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے ان کو لٹکایا گیا یا ان کو پھانسی دی گئی۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو روح ہے وہ واپس آئے گی، فزیکل باڈی جو ہے وہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتی، وہ فزیکل باڈی کے حوالے سے وہ تو مر چکے ہیں لیکن ان کی روح دوبارہ واپس اس دنیا کے اندر آئے گی۔ اور ہولی گوسٹ کو وہ خدا کی ایکٹیو فورس کہتے ہیں اور اس کی کوئی بھی شکل نہیں ہے۔ ٹرینٹی کا جو عقیدہ عام عیسائیوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ خدا جو ہے وہ فادر ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اس کا بیٹا ہے، اور ہولی گوسٹ، یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ مل کر ایک خدا بنتا ہے۔ یہ ٹرینٹی کا عقیدہ، اس کو یہ جیہوواز وٹنسز جو ہے وہ نہیں مانتے۔ جیہوواز وٹنسز کہتے ہیں کہ یہ ٹرینٹی کا جو عقیدہ ہے یہ ایک غلط عقیدہ ہے اور بائبل اس کی تائید بالکل نہیں کرتی، لیکن اس کے مقابلے میں یہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بھی مانتے ہیں۔ اسی طرح مارمونزم ہے، یہ بھی ایک عیسائیت کرسچن بلیف ہے، کرسچن بیس اس کی کرسچینٹی ہی ہے۔ یہ ایک چرچ ہے، ایک تھاٹ ہے جو لیٹر ڈے سینٹس جس کو بولتے ہیں، 19ویں صدی میں امریکہ میں اس کو بنایا گیا ہے، جس کا جو پہلا بانی ہے وہ جوزف اسمتھ ہے۔ جوزف اسمتھ کو ایک وہ پرافٹ کی حیثیت سے مانتے ہیں، پیغمبر کی حیثیت سے یہ لوگ مانتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ
جو رب ہے، خدا ہے، گاڈ، اس کی ایک فزیکل باڈی ہے اور وہ شادی بھی کر سکتا ہے اور اس کی اولاد بھی ہو سکتی ہے معاذ اللہ۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے، کوئی بھی انسان ہے، وہ بھی مرنے کے بعد خدا بن جاتا ہے، اس خدا کا حصہ بن جاتا ہے۔ خدا ایک لازوال ہے اور ایک پرفیکٹ مین ہے۔ ایک انسان کی ایک اس کی ایک فزیکل باڈی ہے، ایک شکل ہے، اس کا ایک وجود ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک سے زائد بھی خدا ہو سکتے ہیں، یعنی کہ جو بھی انسان جب مر جاتا ہے تو وہ آخر کار خدا بن جاتا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ اور بیلیف ہے۔ اور ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہر آدمی، جو بھی آدمی اس دنیا کے اندر پایا جاتا ہے، اس کے اندر ایک ایسی فورس، ایسی قوت موجود ہے کہ اس کی بنا پر وہ بھی خدا بن سکتا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں جس کو وہ گاڈ ہیڈز بولتے ہیں، کہ 3 گاڈز ہیڈ ہیں جو مل کر ایک خدا بنتا ہے۔ گاڈ جو فادر ہے، جس کو فادر کی حیثیت دیتے ہیں، جس کو الوہم بھی کہتے ہیں، الوہم گاڈ یا فادر۔ اور دوسرا جیزس کرائسٹ، عیسیٰ علیہ السلام، اس کو وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، بلکہ ایک پارٹ آف دی گاڈ مانتے ہیں۔ اور تیسری ہولی گوسٹ ہے، یعنی یہ جو گاڈ، عیسیٰ، جیزس کرائسٹ اور ہولی گوسٹ، یہ تینوں چیزیں مل کر ایک خدا بنتا ہے، اس کو گاڈ ہیڈز بولتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اس کو ٹرینٹی بھی بول سکتے ہیں، لیکن انہوں نے تھوڑا سا ٹرینٹی کی جو ٹرم تھی اس کو استعمال نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ تینوں چیزیں، ان تینوں چیزوں کے اوپر اپنا جو بلیف ہے یا عقیدہ ہے اس کو بنایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی مخلوقات، کریشنز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے شریک تھے۔ اور جو بایولوجیکلی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ اور مریم علیہ السلام ان دونوں کے بیٹے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو چکے ہیں اور تیسرے دن جو ہے وہ دوبارہ اٹھیں گے۔ تیسرے دن سے مراد یہ ہے کہ جو ادوار ہیں، ان ادوار کو وہ 3 دنوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں کہ جو تیسرا دن ہوگا اس دن وہ دوبارہ اٹھیں گے، اور جب وہ اٹھیں گے تو 1000 سال تک اس دنیا کے اندر حکومت کریں گے۔ اب جو ہم نے پہلے کرسچینٹی کی بات کی تھی دوسری ویڈیو کے اندر غالباً، تو اس کے اندر جو ہم نے عیسائیت کا ذکر کیا تھا، وہاں پہ جو عیسائیت کا مجموعی طور پہ جو عقیدہ تھا، اور پھر جو ہم نے ان کے 2 الگ سے تحریکیں بیان کی ہیں، جیہوواز وٹنسز اور مارمونزم، یہ 3 طرح کے بلیف یا 3 طرح کے عقیدے ہو جاتے ہیں۔ یہ تینوں طرح کے عقیدے جو عیسائیوں کے اندر پائے جاتے ہیں، ان تینوں طرح کے عقائد کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر رد کیا ہے۔ یہ تینوں جو فرقے ہیں، تینوں کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے اور تینوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں اور آیت نمبر 72 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، کہ جنہوں نے کہا کہ جیزس کرائسٹ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، بیگاٹن سن آف دی گاڈ ہے یا پارٹ آف دی گاڈ ہے، تو ان لوگوں نے کفر کیا۔ یہ جو ان کا عقیدہ ہے یہ باطل عقیدہ ہے۔ اور دوسرا جو گروہ ہے جو ٹرینٹی کو مانتے ہیں، یا تو وہ ٹرینٹی کے ٹرم یوز کرتے ہیں یا ٹرینٹی والی ٹرم یوز نہیں کرتے، جس طرح کہ یہ ابھی مارمونزم کے اندر ہم نے یہ بات کی ہے۔ یہ ٹرینٹی کی جو ٹرم ہے وہ نہیں یوز کرتے، لیکن یہ بھی جب گاڈ کے 3 ہیڈز بناتے ہیں، گاڈ ہیڈز، تو یہ بھی 3 طرح کے وجود کو مانتے ہیں۔ تو چاہے وہ ٹرینٹی کی ٹرم یوز کریں یا نہ کریں، ان کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 73 ہے کہ جو رب کو 3 مانتے ہیں، یہ 3 وجود سے ایک گاڈ بنتا ہے، یا جو دوسرے 2 وجود ہیں وہ گاڈ سے نکلے ہیں یا گاڈ سے بنے ہیں، یا تو یہ کہیں کہ تینوں مل کر ایک خدا بنتا ہے، یا کہیں کہ گاڈ وہ تو فادر ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس کا بیٹا ہے اور مریم علیہ السلام اس کی بیوی ہے معاذ اللہ، یا ہولی گوسٹ کا اس کو نام دے دے، ہولی اسپرٹ کا نام دے دے، کوئی بھی ہے، لیکن مجموعی طور پر ان کا عقیدہ انہی 2 آیات کے اندر
ذکر کردہ جو حوالے ہیں اس کے اندر جتنے بھی ان کا عقیدہ ہے ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. یا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یا تو پارٹ آف گاڈ مانتے ہیں، یا تو پھر وہ ٹرینٹی کا عقیدہ ہے کہ تین تن مل کر ایک خدا بنتا ہے، یا جو خدا ہے وہ تین حصوں کے اندر گاڈ ہیڈز، تین ہیڈز کے اندر اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. تو ان سارے کے سارے جتنی بھی کرسچینٹی کے اندر یہ جو تحریکیں ہیں، یا جو کرسچینٹی کا جو بیس ہے، یہ تینوں کا اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیات کے اندر رد کیا ہے. اسکرپچرز کی بات اور ہے، ہم نے اسکرپچرز کے اندر جو خدا تعالیٰ کا تصور پیش کیا تھا اس میں وہی خدا کا تصور ہے جو اسلام کا ہے، لیکن آگے سے جو ان کے اپنے بنائے ہوئے عقیدے یا بلیف ہیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان تینوں کا اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے. اسی طرح ایک جو مذہب دنیا کے اندر پایا جاتا ہے جس کو اسپریچولیزم بولتے ہیں، یہ جو مذہب ہے یہ مردہ روحوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا، بات چیت کرنے کا مذہب ہے. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان مر جاتا ہے اس دنیا سے، اس کی باڈی کو دفن کر دیا جائے یا جلا دیا جائے یا جو بھی اس کے ساتھ معاملہ کر دیا جائے، تو اس کی جو روح ہے وہ لازوال ہوتی ہے اور وہ گھومتی پھرتی رہتی ہے، اور ہم جو زندہ لوگ ہیں ان روحوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں ایک خاص طریقے کے ساتھ. پہلے اس کی وہ ریاضت کرتے ہیں اور ایک خاص طریقہ اپنا کر اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی کوئی بھی کتاب یا کوئی بھی عقیدہ لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن ان کے کچھ اصول ہیں. ایک تو یہ فادرہڈ آف گاڈ کے اوپر بلیف رکھتے ہیں، گاڈ جو ہے، لیکن یہ وہ تصور نہیں ہے جس طرح کے جو تصور ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں. گاڈ کا جو خدا کا بنایا ہوا ان کا تصور ہے وہ اپنا ایک خود ساختہ ہے. یہ وہ اس خدا کی کو نہیں مانتے جس کو ہم اس کائنات کا خالق، مالک، کریٹر مانتے ہیں، بلکہ یہ ان کا اپنا بنایا ہوا ایک اصول ہے. فادرہڈ آف گاڈ اور برادرہڈ آف مین، جتنے بھی دنیا کے اندر انسان پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں، چاہے وہ کسی بھی بلیف سے تعلق رکھتے ہوں. اور تیسری جو ان کا بنیادی چیز ہے وہ روحوں سے کمیونیکیٹ، جو اصل بیسک ان کی جو یقین جہاں سے یہ ایک اسپریچولیزم شروع ہوا تھا، تو یہ روحوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے سے یہ شروع ہوا تھا. اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو انسان ہے اس کی روح لازوال ہے، وہ ختم نہیں ہوتی، صرف اس کی باڈی مرتی ہے. اور ہر انسان کی ایک جو ہے وہ پرسنل رسپانسبلٹی ہے جس کو اس کو ادا کرنا چاہیے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ جو کائنات کے اندر جو کائنات کو پیدا کرنے والی ایک فورس ہے، قوت ہے، اس کا نام خدا ہے. مطلب جو خدا کائنات، دوسرے مذاہب مانتے ہیں کہ اس کائنات کو خدا نے بنایا ہے، لیکن یہ لوگ جو اسپریچولسٹ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والی ایک قوت ہے جس کا نام خدا ہے. یہ بالکل اس عقیدے کے الٹ ہے جو عام دوسرے مذاہب عقیدہ جس طرح کا رکھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قوت ہے، یہ فورس ہے، یہی ساری زندگیوں کو پیدا کرتی ہے. اور یہ جو وہ تصور ہے ان کا ایک قوت کا اس کائنات کے اندر جو فورس ہے، وہ اس کو باپ تصور کرتے ہیں، ایک فادر کی حیثیت سے مانتے ہیں. اور وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جتنی بھی کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں تو یہ اس فورس یا اس اسپرٹ کا ایک حصہ ہیں، جو روح کائنات کے نظام کو چلانے والی ہے، جو اسپرٹ ہے یا جو فورس ہے اسی کا حصہ ہیں. ہم سب لوگ جو روحیں ہیں، جو ہمارے جسم کے اندر روحیں ہیں، ہم اس کا ایک حصہ ہیں، اس لیے وہ فادر ہے، گاڈ ہے. یہ 1851 سے اس کا وجود چلا آ رہا ہے، یہ جو اسپریچولیزم ہے. لیکن ان کے یہاں بھی تصور خدا وہ نہیں ہے جو تصور کرسچن کی سیکرٹ بک میں یا ہندوازم کی سیکرٹ بک کے اندر یا دنیا کے دوسرے مذاہب کی جو مذہبی کتابیں ان کے اندر جو خدا تعالیٰ کا تصور پایا جاتا ہے، اسپریچولیزم میں اس کے بالکل برعکس تصور پایا جاتا ہے. اسی طرح ایک جینزم ہے، انڈیا کے اندر پایا جانے والا ایک مذہب ہے. یہ ویجیٹیرین لوگ ہیں، یہ گوشت بالکل بھی نہیں کھاتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح انسان کی روح ہے اسی طرح جو بھی جاندار ہیں ان کے اندر بھی ایک روح پائی جاتی ہے. تو ہر ایک روح چیز کو برابر کا مقام ملنا چاہیے، چاہے وہ انسان ہے یا جانور ہے.
یہ سیلف ہیلپ کا ایک مذہب ہے، اپنی مدد خود کی جائے، اور یہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی گاڈ یا کوئی بھی خدا نہیں ہے جو انسان کی مدد کر سکے۔ انسان کو جتنے بھی معاملات ہیں وہ خود ہی حل کرنے پڑتے ہیں، کوئی بھی مدد کرنے والی فورس یا کوئی بھی مدد کرنے والا خدا اس کائنات کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور یہ بھی تصور کرتے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا کریٹر کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی حاکم خدا رولر اس کائنات کا نہیں ہے، اور کوئی بھی ایسا اس کائنات کے اندر گاڈ نام کی چیز نہیں ہے جو وارشپ یا عبادت کی ڈیمانڈ کرے۔ لیکن یہ ایک ڈیوائن لفظ ہے، ڈیوائن یا پرفیکٹ بینگ پہ بلیف رکھتے ہیں، اس لیے ان کو تھوڑا سا ایتھیسٹ جو منکرین خدا ہیں ان سے صرف یہ جو لفظ ہے ڈیوائن یا پرفیکٹ بینگ، اس کے اوپر یقین کرنے کی وجہ سے ان کو ایتھیسٹ سے ایک الگ سا مذہب بیان کیا جاتا ہے، وگرنہ ان کے سارے جتنے بھی عقیدے ہیں وہ ایتھیسٹ سے ملتے جلتے ہیں۔ اب جو ایتھیزم ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک تو خدا کا بالکل انکار کرتے ہیں کہ دیر از نو گاڈ، اس کائنات کا کوئی بھی خدا نہیں، کوئی بھی بنانے والا نہیں ہے، بس خود سے ہی یہ کائنات ایک دھماکے کی صورت میں بن گئی ہے۔ اور یہ مذہب جتنے بھی دنیا کے اندر مذہب ہیں اس کے بھی منکر ہیں، رب تعالیٰ کی ذات کے بھی منکر ہیں اور مذاہب عالم کے بھی منکر ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے نہ تو خدا کی ضرورت ہے اور نہ ہی مذہب کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ جو مذہب ہے یہ تو ایک انسان کا وقت برباد کرتا ہے، اس کے اندر انسان مگن جب ہوتا ہے تو اس کا پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے۔ یہ مذہب جو ہے سائنس کی راہ کے اندر ایک رکاوٹ بنتی ہے اور انسان کی ترقی کو مذہب روکتا ہے، اور لوگوں کو یہ مذہب جو ہے ڈیوائیڈ کرتا ہے، ہر ایک کا اپنا مذہب ہے، دوسرا ایک کہتا ہے میں ہندو، دوسرا عیسائی، یہ مسلم ہے۔ تو یہ جو تفریق ہے لوگوں کے درمیان یہ مذہب پیدا کرتا ہے، اگر کوئی بھی مذہب نہ ہو تو یہ ساری تفریق ختم ہو سکتی ہے۔ اور یہ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جینے کے لیے یا اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر مینٹین کرنے کے لیے نہ تو خدا کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی مذہب کی ضرورت ہے۔ تو یہ وہ مذاہب عالم تھے جن کا ہم نے مختصر طور پر ذکر کیا ہے کہ ان کے اندر خدا تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کیا وجود، کیا نظریہ پایا جاتا ہے، اور وہ رب تعالیٰ کی ذات کو کس نظر سے اور کس فکر سے دیکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو جتنے بھی ہم نے مذاہب بیان کیے ہیں پچھلی 7 ویڈیو کے اندر اور اس ویڈیو کے اندر بھی، تو ان کا جو کنکلوژن ہے، جو ایک لب لباب ہے یا سمری اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر بیان کریں گے کہ اس کا جو کنکلوژن ہے وہ کیا ہے، اور پھر اسلام جو ہے اس کے اندر تصور خدا کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کی صحیح طرح سے پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ذات کو پہچان کر جو رب ہم سے چاہتا ہے ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔